अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। एक दफ़ा फिर शिकारियात सीरीज़ में मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन इस दफ़ा इस कहानी के राइटर कोई और हैं। वैसे अभी तक मैं साबिर हुसैन राजपूत की कहानियाँ सुना रही थी, लेकिन इस दफ़ा मैं अंग्रेज़ मुसन्निफ़ जिम कॉर्बेट की कहानी लेकर आई हूँ। शिकारियात के ज़मन में उनका नाम काफ़ी मशहूर है, शायद आपने सुना। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। इसका नाम है चंपावत का शेर, चंपावत का आदमखोर। तो चलें शुरू करते हैं। मुझे सबसे पहले इस शेर के बारे में उस वक्त इल्म हुआ जब मैं एडी नॉल्स के हमरा मालानी में शिकार खेल रहा था और बाद में सरकारी तौर पर इसको चंपावत का शेर मौसूम किया गया। उस सूबे में एडी का नाम बहसीयत बाकमाल शिकारी और शिकार के बेशुमार वाक़यात की यादों के ख़जाने के मालिक की निस्बत से हमेशा बाकी रहेगा। वो उन मखसूस खुशनसीब इंसानों में थे जिनको कुदरत ने हमेशा बेहतरीन चीज़ों से नवाजा। उनकी राइफ़ल की शुस्तगी, दुरुस्तगी और मारने की ताकत बेमिसाल थी, जबकि उनमें से एक भाई हिंदुस्तान का सबसे उम्दा निशानाबाज था, तो दूसरा भाई हिंदुस्तान की फ़ौज का सबसे आला टेनिस का खिलाड़ी था। एडी ने जब मुझे बताया कि हुकूमत ने उनके बहनोई को, जो दुनिया में सबसे उम्दा निशानाबाज हैं, उस शेर के मारने के लिए मुतय्यन किया है, तो मुझे कोई शुबा नहीं था कि बहुत ही महदूद वक्त में उसका ख़ात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन शेर नामालूम वजूहात की बिना पर नहीं मारा जा सका और 4 साल बाद जब मैं नैनीताल गया, उस वक्त वो हुकूमत के लिए सख्त तशवीश का बाइस बना हुआ था। उसके मारने के लिए ख़ास इनामात का ऐलान किया जा चुका था। माहिर शिकारी उसे मारने के लिए मुतय्यन किए गए थे और अल्मोड़ा के फ़ौजी कैंप से गोरखा सिपाहियों की टोलियां उसको मारने के लिए भेजी गई थी। बावजूद इन इक़दामात के इंसानों के हलाक होने की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ती जा रही थी। ये शेरनी जिसने ये सूरत इख्तियार कर ली थी एक मुस्तकिल आदमखोर बनने के बाद, नेपाल से जहाँ वो 200 अशख़ास हलाक कर चुकी थी, नेपाली फ़ौजियों के ताक़ब करने की वजह से कुमाऊँ के इलाके में आ गई थी और 4 साल कुमाऊँ में सरगर्म अमल रहकर 234 मज़ीद अशख़ास हलाक कर चुकी थी। जब मैं नैनीताल पहुंचा तो हालात हद दर्जा ख़राब हो चुके थे। चंद रोज़ के अंदर बर्थवर्ड मुझसे मिलने तशरीफ़ लाए। उस ज़माने में वो डिप्टी कमिश्नर नैनीताल थे और अपनी अलमनाक मौत के बाद अब हिल्दानी की एक तारीक कब्र में अब्दी नींद सो रहे हैं। हर शख्स जो उनसे वाकिफ़ था उनका बेहद एहतराम करता था, इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि वापस जाते वक्त वो मुझसे ये वादा लेकर गए कि किसी और शख्स के हलाक होने की इत्तला मिलने पर मैं बिला ताख़ीर चंपावत रवाना हो जाऊंगा। लेकिन मैंने उनको 2 शराइत पेश की। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने जिन इनामात का ऐलान किया है उनको मनसूख किया जाए। दूसरी ये कि जो शिकारी ख़ास तौर पर उसके लिए मुलाजिम रखे गए हैं उन्हें और अल्मोड़े के गोरखा सिपाहियों को उस इलाके से हटा दिया जाए। मेरी इन शराइत को पेश करने की वजह मोहताज बयान नहीं है, क्योंकि हर अच्छा शिकारी ना तो ख़ुद को इनाम हासिल करने का ख्वाहिशमंद ज़ाहिर करना पसंद करेगा और ना किसी दूसरे के हाथ नागहानी मौत मरना चाहेगा। ये शराइत मंजूर कर ली गई। एक हफ्ते के बाद बर्थवर्ड सुबह सवेरे मेरे पास ये इत्तला देने आए कि गुज़श्ता शब हरकारों के ज़रिए ख़बर मिली है कि आदमखोर ने एक औरत को पाली के मकाम पर हलाक कर दिया। ये गांव दाबी धोरा और धोना घाट के दरमियान वाक़या है। हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर मैं अपने कैंप का सामान ले जाने के लिए
6 कुलियों का इंतज़ाम किया। चनाचा सुबह का नाश्ता करने के बाद हम रवाना हुए और 17 मील का सफ़र तय करके पहले दिन धारी पहुँचे। दूसरे दिन हमने नाश्ता मोरनाला पहुंचकर किया, रात धाबी दौरा में बसर की और अगले दिन शाम को पाली पहुँचे। उस वक्त तक औरत को मरे 5 दिन हो चुके थे। उस गांव के 50 अफराद, जिनमें मर्द, औरत और बच्चे शामिल थे, हौसला शिकनी और खौफ के बायस सख्ते के आलम में थे, और बावजूद इसके कि मेरे वहाँ पहुँचते वक्त सूरज पूरी तरह गुरूब भी नहीं हुआ था, तमाम बाशिंदे अपने घरों के दरवाजे बंद किए अंदर बैठे थे। एक अहाते में सामान वगैरह रखकर खुले मैदान में मेरे मुलाजमीन ने आग जलाई और मैं ज़मीन पर बैठा चाय पी रहा था कि इक्का दुक्का दरवाजे खुलना शुरू हुए और खौफज़दा मकीन नहायत एहतियात के साथ बाहर आए। मुझे बताया गया कि 5 दिन से किसी शख्स ने अपने दरवाजे की चौखट से कदम बाहर नहीं निकाला था, और ये इस बात का सबूत अहाते की गलाजत से ज़ाहिर था। उन अशखास ने बताया कि अशिया खुर्दनी फ्राहम ना होने की वजह से लोग भूखे मर जाएंगे और इसका तदारक सिर्फ शेर के इस इलाके से भगाए जाने या हलाक करने से हो सकता है। गांव के मुखिया ने मेरे आराम करने के लिए बखुशी एक कमरा देने की पेशकश की, लेकिन चूंकि हमारी तादाद 8 थी तो कमरा न सिर्फ नाकाफ़ी होता बल्कि उसका दरवाज़ा अहाते की जानिब खुलने की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त ताफुन होता। इसलिए मैंने खुले मैदान में रात बसर करने को तरजीह दी। उजलत में रात का खाना खाया और अपने सिपाहियों को उसी कमरे में लिटा कर खुद सड़क के किनारे कुछ फासले पर एक दरख्त की टेक लगाकर शेर की ताक में बैठ गया। गांव वालों ने मुझे बताया कि शेर इसी सड़क पर चहलकदमी करने का आदी है। चूँकि 14वीं का चांद था, इसलिए मैंने सोचा अगर मैंने उसको पहले देख लिया तो उस पर गोली चलाने का अच्छा मौका होगा। हालांकि इससे पहले शिकार के सिलसिले में मुतअद्दिद बार जंगलों में रात बसर कर चुका था, लेकिन आदमखोर शेर की ताक में बैठने का ये पहला इत्तेफाक था। सड़क का मेरे सामने वाला हिस्सा चांद की रोशनी से मुनव्वर था, लेकिन मेरी दाएं और बाएं तरफ घने दरख्तों की लटकी हुई शाखों की वजह से अंधेरा हो रहा था, और जब तुंद हवा चलती तो शाखों में हरकत और पत्तों में खड़खड़ाहट पैदा होती, और जब साए इधर उधर होने लगते तो ऐसा महसूस होता जैसे दर्जनों शेर मेरी सिमत आ रहे हैं। मुझे अपनी हिमाकत पर सख्त नदामत थी, जिसकी बिना पर यहाँ शेर को अपनी जान का नजराना पेश करने बैठा था। गांव वापस जाने की भी मुझ में हिम्मत नहीं थी, और मैं इस दर्जे खौफज़दा था कि जिस गर्ज से मैंने ये ख़तरा मोल लिया था उस काम को भी पूरा नहीं कर सकता था। वो तवील रात कुछ तो ठंड की वजह से और कुछ खौफ की वजह से दांत बजते गुजरी। बर्फ़ आलूद पहाड़ों के अकब से जब सूरज की किरणें नमूदार हो रही थीं, मुझे इस दर्जा मुझ पर नींद का गुलबा था कि अपने सर को घुटनों के ऊपर रख कर गाफिल सो गया, और 1 घंटे बाद जब मेरे साथी मुझे देखने आए तो इसी हालत में पाया। जहाँ तक शेर का ताल्लुक था, ना तो मैंने उसकी आहट सुनी और ना उसको देखा। गांव वापस आया तो वहाँ के बाशिंदे मेरे जिंदा वापस लौटने पर हैरान थे। मैंने उन अशखास से राब्ता कायम करने की कोशिश की जो मेरे हमरा जाकर उन मकामात की निशानदही कर सकें जहाँ वक्तन फ़वक्तन शेर ने इंसानों को हलाक किया था, लेकिन कोई शख्स आमादा नहीं हुआ। अहाते के अंदर ही से हाथ के इशारे से उन मकामात की निशानदही करते रहे जहाँ शेर ने इंसानों को लुक़्माए अजल बनाया था, और उनके बमुजब शेर ने आखिरी शख्स को, जो औरत थी और जिसकी वजह से मेरा यहाँ आना हुआ था, गांव के मगरिब की तरफ वाले पहाड़ के दामन में हलाक किया था। बज़ाहिर ये हादसा इस तरह पेश आया था कि 20 औरतें, जिनमें लड़कियां शामिल थीं, जंगल में मवेशियों के लिए शाहबलूत के पत्ते चुनने गई थीं। उसी वक्त ये बदकिस्मत औरत मारी गई थी। औरतें शुरू से आखिर तक तफसील बताने की ख्वाहिशमंद थीं। उनकी ज़ुबानी ये मालूम हुआ कि सुबह 10 बजे के करीब सब मिलकर तकरीबन आध मील जंगल के अंदर जाकर दरख्तों पर चढ़कर पत्ते काट रही थी।
مرحومہ اور اس کی 2 سہیلیوں نے ایک کھڈ کے کنارے والا درخت اس کام کے لیے پسند کیا۔ کھڈ کی گہرائی قریب 4 فٹ تھی اور چوڑائی 10 یا 12 فٹ۔ ضرورت کے مطابق پتے کاٹنے کے بعد درخت سے نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک ایک شیر نے اپنے پچھلے پیروں پر کھڑے ہو کر عورت کا پیر اپنے منہ میں دبوچ لیا۔ جھٹکے کی وجہ سے عورت کے ہاتھ کی گرفت تنے سے چھوٹ گئی۔ شیر اس کو گھسیٹ کر کھڈ میں لے گیا اور اس کا پیر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی عورت نے اٹھنے کی کوشش کی، شیر نے اس کی گردن اپنے منہ میں دبوچی اور عورت کو لے کر زکند بھر کر کھڈ کے نزدیک کی گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ یہ حادثہ جملہ عورتوں کی نظر کے سامنے پیش آیا جو صرف 2 فٹ کے فاصلے پر تھیں۔ شیر کے نظر سے اوجھل ہوتی یہ خوفزدہ عورتیں گاؤں کی طرف بھاگیں۔ مرد اسی وقت کھیتوں سے دوپہر کا کھانا کھانے گھر پہنچے تھے۔ یہ خبر سنتی ڈھول، پیتل کے برتن اور ہر وہ شے جس سے آواز پیدا ہو سکتی تھی لے کر عورت کو بچانے کی غرض سے جائے حادثہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مرد آگے اور عورتیں پیچھے تھیں۔ اس کھڈ کے قریب پہنچنے کے بعد جہاں عورت ہلاک ہوئی تھی، سب سے پہلی اور ضروری بحث یہ جاری تھی کہ اب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اسی اثناء میں ہم سے صرف 30 گز دور شیر نے جھاڑی کے پیچھے سے دھاڑ مار کر سب کو خاموش کر دیا۔ خوفزدہ دیہاتی گھوم کر گاؤں کی طرف ایسے بھاگے کہ سانس وہاں جا کر لی، اور جب ہوش آیا تو ان میں سے ہر شخص ایک دوسرے پر ڈر کر بھاگنے کا الزام لگا رہا تھا۔ بات بڑھتی گئی، گرما گرمی اور لام تام تک نوبت پہنچ گئی۔ بالآخر کسی نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی خوفزدہ نہیں ہے تو سب واپس جا کر بغیر کسی تاخیر کے عورت کی جان کیوں نہیں بچاتے۔ اس تصفیے پر عمل کیا گیا۔ 3 مرتبہ سب مل کر کھڈ کے نزدیک تک گئے۔ تیسری مرتبہ جس شخص کے پاس بندوق تھی اس نے بلا سوچے سمجھے ہوائی فائر کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیر بری طرح دھاڑتا ہوا جھاڑی سے باہر نکل آیا۔ خیریت یہ ہوئی کہ اس کے بعد جملہ اشخاص گاؤں واپس آ گئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ ہوائی فائر کرنے کے بجائے جھاڑی کا نشانہ کیوں نہیں لیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ شیر ویسے بھی کافی مشتعل تھا اور اگر اس کے چھرے لگ جاتے تو ہم میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ اس دن صبح اس امید پر کہ شاید شیر کے پنجوں کے کھوج مل جائیں، میں 3 گھنٹے تک گاؤں کا طواف کرتا رہا اور اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بے حد خوفزدہ تھا۔ جیسے ہی میں گھنی جھاڑیوں کی وجہ سے ایک تاریک کھڈ کے نزدیک پہنچا، اچانک جنگلی مرغیوں کا ایک ہول شور مچاتا اور پروں کو زور زور سے پھڑ پڑاتا اڑا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میرے دل کی حرکت ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ ایک درخت کے نیچے میرے ساتھیوں نے میرے ناشتہ کرنے کے لیے زمین صاف کر رکھی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد مکھیا نے مجھ سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ چل کر کھیتوں سے فصل کٹواؤں، کیونکہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو ان کے لیے فصل کاٹنا ناممکن ہوگا، اس لیے کہ لوگ بے حد خائف تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پورے گاؤں والے میرے اور میرے ساتھیوں کی حفاظت میں فصل کاٹ رہے تھے اور میں اپنی رائفل کو شیر سے نمٹنے کے لیے تیار پوزیشن میں لیے کھڑا تھا۔ شام تک 5 بڑے کھیتوں کی فصل کٹ چکی تھی اور گاؤں کے قریب صرف 2 چھوٹے کھیت باقی رہ گئے تھے جن کا کاٹنا مکھیا کے بموجب محفوظ تھا۔ گاؤں کی صفائی کی حالت بہت بہتر ہو چکی تھی اور ایک کمرہ صرف میرے استعمال کے لیے میری تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ اس رات دروازے کے آگے خاردار جھاڑیاں تازہ ہوا اندر آنے اور شیر سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے لگا کر گزشتہ رات کی شب بیداری کی کسر پوری کی اور غافل سوتا رہا۔ میری موجودگی نے گاؤں کے باشندوں میں نئی روح پھونک دی تھی اور اب وہ مقابلتاً زیادہ آزادی سے گھومنے لگے تھے، لیکن میں ابھی تک اتنی خود اعتمادی پیدا نہیں کر سکا تھا کہ ان کو اپنے ہمراہ لے جا کر جنگل کے ان مقامات کی نشاندہی کرا سکوں جہاں شیر نے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ میرے نزدیک اس بات کی خاص اہمیت تھی۔ یہ لوگ اس علاقے کے میلوں اطراف اور چپے چپے سے واقف تھے اور اگر چاہتے تو بتا سکتے تھے کہ شیر کی موجودگی کے امکانات کن مقامات پر ہو سکتے تھے۔ اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ جگہ تو بتانا مشکل نہ تھا جہاں شیر کے پنجوں کے نشانات مل سکتے تھے۔ یہ تو ایک مصدقہ حقیقت تھی کہ آدم خور ایک شیر تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ آیا وہ جوان ہے یا بوڑھا۔
نر ہے یا مادہ، اس کے پنجوں کے نشانات کی مدد سے اس کا کھوج لگا سکوں۔ اگلے دن صبح کا ناشتہ جلدی ختم کیا اور گاؤں والوں سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے کھانے کے واسطے گوشت چاہیے، اس لیے میرے ہمراہ چل کر ایسی جگہ بتائیں جہاں میں پہاڑی بکرے گڑھل کا شکار کر سکوں۔ یہ گاؤں ایک ایسے پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا جس کا سلسلہ مشرق سے مغرب کی طرف دور تک پھیلا تھا، اور اس سڑک کے نیچے جہاں میں نے رات بسر کی تھی، پہاڑ شمال کی جانب سیدھے ڈھلوان پر تھا اور اس کے اوپر جگہ جگہ سبز گھاس کے ٹکڑے تھے۔ گاؤں والوں نے مجھے بتایا کہ اسی ڈھلوان پر کافی گڑھل ملتے ہیں، اور صحیح مقام بتانے کے لیے کافی لوگ میرے ہمراہ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس آمادگی پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے میں بہت محتاط تھا۔ اس ہجوم میں سے صرف 3 اشخاص کو میں نے چنا اور مکھیا سے یہ کہہ کر کہ اگر گھڑل زیادہ ہوئے تو 3 ماروں گا، جن میں 2 گاؤں والوں کے لیے ہوں گے اور 1 اپنے ساتھیوں کے واسطے۔ ہم روانہ ہو گئے۔ سڑک عبور کرنے کے بعد پہاڑ کے سیدھے ڈھلوان والے پہاڑ کے کب کے اوپر سے گزرتے غور سے دیکھتے ہوئے نیچے اترے، لیکن کوئی جانور دکھائی نہیں دیا۔ پہاڑ سے آدھے میل نیچے اترنے کے بعد کھڈ ایک ہی رخ اور ایک ہی زاویے پر تھے، اور جس مقام پر یہ سب ملتے تھے وہاں سے دائنی جانب والے پتھریلے اور ہری گھاس والے ٹکڑے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس مقام پر صنوبر کے ایک نئے اور واحد درخت سے پیٹھ لگا کر میں بیٹھ گیا اور چند منٹ تک ہر سمت نظر گھما کر دیکھتا رہا۔ اچانک پہاڑ کے اوپر مجھے کوئی حرکت دکھائی دی۔ جب دوبارہ حرکت ہوئی تو میں نے ایک گھڑل کو اپنے کان پھڑپھڑاتے دیکھا جو گھاس کے اندر کھڑا تھا اور صرف اس کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ میرے ساتھیوں کی نظر اس حرکت پر نہیں پڑی تھی، چونکہ اب اس کا سر ساکت تھا اور اس کا رنگ گرد و نواح کے پس منظر سے ملنے کی وجہ سے مشکل سے دکھائی دے رہا تھا، اس لیے ان لوگوں کو بتانا مشکل تھا۔ اشارے سے ان کو بٹھایا اور نشانہ لے کر گھڑل پر گولی چلا دی۔ میرے پاس ہنری مارٹینی رائفل تھی جو کسی فاصلے تک بھی اپنی شت کی درستگی اور دھکے کے لیے مشہور تھی۔ فاصلہ 200 گز تھا جو کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ گولی میں نے لیٹ کر چلائی تھی اور اپنی کوہنی کو ایک ٹھنٹ پر ٹکا کر اور احتیاط سے نشانہ لے کر فائر کیا تھا۔ کالی بارود کے کارتوس کے دھوئیں کی وجہ سے مجھے تو صحیح اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن ان 3 اشخاص نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور غالباً میں نے کسی چٹان کے کونے یا خشک پتوں پر گولی چلائی تھی۔ اسی حالت میں لیٹے میں نے رائفل کا کارتوس تبدیل کیا۔ جس مقام پر پہلے نشانہ لیا تھا اس کے تھوڑے نیچے گھاس ہلتی دکھائی تھی اور گھڑل کی پچھلی ران اور ٹانگیں دکھائی دی۔ گھاس کے باہر نکلتے ہی اس نے نیچے کی طرف لڑکھنیاں کھانی شروع کی، اور جوں جوں ڈھال پر آتا گیا اس کے لڑکنے کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ آدھے فاصلے پر پہنچ کر لمبی گھاس میں غائب ہو گیا، لیکن 2 اور گھڑل جو وہاں لیٹے تھے چوکنا ہو گئے۔ جیسے گھڑل کی عادت ہے، خطرے کی چھینک مار کر بجلی کی طرح پہاڑ کے اوپر کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ فاصلہ اب کم ہو گیا۔ میں نے فاصلے کے مطابق شت درست کی اور اس انتظار میں رہا کہ ان میں بڑا اپنی رفتار کم کرے تو گولی چلاؤں۔ چنانچہ موقع ملتی ہی میں نے آگے والے گھڑل پر گولی چلائی جو اس کی کمر کو توڑ کر پار ہو گئی۔ اس کے بعد جب دوسرا میری سیدھ میں آیا تو میں نے فائر کیا اور اس کے کندھے سے گولی پار ہو گئی۔ بعض اوقات انسان کو ایسی کامیابی ہوتی ہے جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ تکلیف دہ حالت میں لیٹ کر 200 گز دور اور 60 ڈگری زاویے پر گھڑل کی گردن کے سفید نشان پر کامیاب گولی چلانے کا امکان لاکھ میں سے 1 ہو سکتا تھا۔ باوجود اس کے کالی بارود کی طاقت سے چلائی ہوئی بھاری گولی بال برابر ادھر ادھر ہوئے بغیر ٹھیک نشانے پر لگی اور جانور کو اسی لمحے ختم کر دیا۔ اتفاق دیکھیے کہ سیدھی ڈھلوان والے پہاڑ کے حصے سے جہاں نکلی ہوئی چٹانیں اور کٹے ہوئے پہاڑوں کے درمیان خندقیں تھیں، گھڑل نے مرنے کے بعد لڑکنا شروع کیا اور اس جگہ گرا جہاں 2 اور گھڑل لیٹے تھے، جو گھبرا کر اٹھے اور پہاڑ کی اوپر کی جانب بھاگنا شروع کیا، اور وہ بھی ایک ایک کر کے پہلے والے گھڑل کے نزدیک گرے۔ ان 3 جانوروں کا بیک وقت مارا جانا اور تینوں کا ایک ہی کھڈ میں گرنے سے تینوں گاؤں والے حیران رہ گئے۔ ان کے چہروں پر رائفل چلانے اور کامیاب نتائج کی خوشی
اور حیرت نمایاں تھی، حتیٰ کہ وقتی طور پر آدم خور شیر کا خوف بھی ان کے دلوں سے غائب ہو گیا تھا، جس کا ثبوت ان کا کھڈ کی طرف بلا خوف بھاگنا اور مرے ہوئے جانوروں کو اٹھا کر لانا تھا۔ ایک سے زیادہ وجوہات کی بنا پر یہ مہم نہایت کامیاب تھی۔ نہ صرف یہ کہ اپنے ساتھیوں اور دیہات کے باشندوں کے لیے گوشت فراہم ہوا، بلکہ میرے اس کارنامے نے پورے دیہات کے رہنے والوں کا اعتماد حاصل کر لیا۔ سب کو معلوم ہے کہ شکار کے بارے میں من گھڑت کہانیاں جتنی مرتبہ دہرائی جاتی ہیں ان کو غور سے سنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس دوران گھڑل صاف کیے جا رہے تھے اور ان کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، میرے ہمراہ جانے والے تینوں اشخاص نے خوب تخیل کے گھوڑے دوڑائے۔ کھلے میدان میں جہاں میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ گاؤں والوں سے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ گھڑل 1 میل کے فاصلے سے مارے گئے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ جادو کی گولیاں استعمال کی گئی تھی جن کے لگنے سے سب گھڑل لڑک کر ایک ہی جگہ صاحب کے قدموں میں آ کر گرے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مکھیا نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں کس سمت جانا پسند کروں گا۔ چنانچہ ان 3 اشخاص میں سے جو میرے ہمراہ صبح گئے تھے، 2 آدمیوں کو راستہ بتانے کے لیے ساتھ لیا اور وہ مقام دیکھنے روانہ ہوا جہاں شیر نے عورت کو ہلاک کیا تھا۔ ہمارے پہاڑی باشندے زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں اور اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو شیر ہلاک کر دیتا ہے تو دستور کے مطابق جسم کا کچھ حصہ دفن بھی کیا جاتا ہے، چاہے وہ جلی ہوئی ہڈیوں کی شکل ہی میں ہو۔ جہاں تک مرحومہ کا تعلق تھا، ابھی تک اس کی جلانے کی رسم ادا نہیں کی گئی تھی۔ ہماری روانگی کے وقت مرحومہ کے عزیزوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کے جسم کا بچا ہوا کوئی حصہ اگر ملے تو اپنے ساتھ لیتے آئیں۔ بچپن سے مجھ کو جنگل کے نشانات کو پڑھنے اور ان کی وضاحت کرنے کا شوق رہا ہے۔ موجودہ حادثے کے تو چشم دید گواہ موجود تھے جن کی نظر کے سامنے شیر نے عورت کو ہلاک کیا تھا، لیکن چشم دید گواہوں کا بیان ہمیشہ قابل بھروسہ نہیں ہوا کرتا۔ البتہ جنگل کے نشانات واقعات کی صحیح عکاسی کرنے، جائے حادثہ پر پہنچنے اور قرب و جوار کی زمین کا غور سے جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس درخت کے نزدیک بغیر کسی کی نظر پڑے پہنچنے کے لیے شیر صرف ایک راستہ استعمال کر سکتا تھا اور وہ کھڈ کی طرف سے تھا۔ درخت سے 200 دور کھڈ کے اندر داخل ہونے اور تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے 2 کھڈوں کے درمیان کی کچی مٹی کے اوپر شیر کے پنجوں کے نشانات دکھائی دیے، جو شیرنی کے تھے جو ڈھلتے شباب پر تھی، یعنی بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، اس کی جوانی ڈھلتی جا رہی تھی۔ کھڈ میں کچھ دور چلنے کے بعد درخت سے اندازاً 10 گز کے فاصلے پر شیرنی ایک چٹان کے پیچھے غالباً عورت کے درخت سے اترنے کے انتظار میں لیٹی رہی۔ مرحومہ سب سے پہلے اپنی ضرورت کے مطابق پتے توڑ کر 2 انچ موٹی شاخ سے نیچے اتر رہی تھی کہ شیرنی پیٹ کے بل چل کر درخت کے نزدیک آئی اور اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر عورت کی ٹانگ منہ میں دبوچی اور جھٹکا مار کر گھسیٹتی ہوئی کھڈ کے اندر لے گئی۔ جس شاخ سے مرحومہ نیچے اتری تھی اس کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ عورت کا پیر منہ میں دبوچنے اور شیر کا جھٹکا دے کر عورت کو نیچے گرانے کے درمیانی وقفے میں اس بیچاری نے شاخ کو مضبوط تھامنے کے لیے کس درجہ کشمکش کی ہوگی، اس لیے کہ اس کی ہتھیلی کی کھال ادھڑ کر شاخ پر چمٹ گئی تھی۔ جہاں شیرنی نے عورت کو ہلاک کیا تھا اس مقام پر بھی شیرنی اور عورت کے درمیان کشمکش کے نشانات موجود تھے اور اس کے نزدیک کافی خشک خون بھی موجود تھا۔ یہاں سے شیرنی کی عورت کو کھینچ کر کھڈ کے دوسرے کنارے پر لے جانے کے نشانات خشک خون کی صورت میں نمایاں تھے۔ انہی نشان کی مدد سے ہم ان جھاڑیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے جہاں شیرنی نے عورت کو کھایا تھا۔ عام طور پر لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ آدم خور شیر اپنے مارے ہوئے انسانوں کا سر، ہاتھ اور پیر نہیں کھاتے۔ یہ غلط ہے۔ اگر آدم خور شیروں کو کھاتے وقت پریشان نہ کیا جائے تو ہر چیز کھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ خون آلود کپڑے بھی کھا جاتے ہیں۔ میری نظر سے ایسے واقعات گزرے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں عورت کے خون آلود کپڑے مل گئے تھے، چند ہڈیاں بھی ملی تھیں جن کو ہم نے ایک صاف کپڑے میں لپیٹ لیا۔ چند ہڈیوں کا ملنا ایک عبرتناک منظر تھا جو مذہبی لحاظ سے مرحومہ کی تجہیز و تکفین کے لیے کافی تصور کی جائیں گی، اور ایک اونچے گھرانے کی عورت ہونے کی حیثیت سے
ان کی راکھ کسی چشمے میں ڈال کر متبرک دریائے گنگا تک پہنچا دی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔